أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز حضرات اور خواتین اسلام، سورہ عنکبوت میں 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے نبی، آپ جس کتاب کی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اس کتاب کی تلاوت کیجئے، اس کتاب کو پڑھیے اور نماز قائم کیجئے، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا. یہاں پر تلاوت سے مراد صرف قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ تلاوت سے مراد قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، قرآن مجید کے اوامر کو اپنانا اور قرآن مجید کے نواہی سے دور رہنا، قرآن مجید کے حلال و حرام کو فالو کرنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں. گویا دین پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا، دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر نماز قائم کرنے کا حکم ہوا. تلاوت کتاب کے بعد اقامت صلاح یعنی نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ نماز کا فائدہ اور نماز کا ثمرہ یہ بتایا گیا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے کیسے روکتی ہے؟ علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے پورے ارکان اور شروط کو بجا لاتے ہوئے، خشوع اور خضوع کا خیال کرتے ہوئے جب انسان نماز ادا کرتا ہے اس طریقے کی، تو انسان کا دل نور ایمان سے بھر جاتا ہے. انسان کا سینہ اور انسان کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں گناہوں سے اور معصیتوں سے ایک قسم کی نفرت پیدا ہوتی ہے نماز کی وجہ سے، جب اس قسم کی نماز ادا کی جائے ان شروط کے ساتھ. اور جب انسان کی حالت یہ بن جاتی ہے، پابندی کے ساتھ انسان اسی طریقے سے نماز ادا کرتا رہتا ہے، تو یہ انسان کی خصلت بن جاتی ہے، یہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، اور اس طریقے سے انسان گناہوں سے، غلط کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کے لیے نماز ویسی ادا کرنی چاہیے جیسی مطلوب ہے. نماز جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے، اس انداز سے اگر نماز ادا کی جائے گی تو اس نماز کے اندر تاثیر پیدا ہوگی اور انسان گناہوں سے رک جائے گا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سجدوں پر سجدے کرتے ہیں، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گناہوں سے دور نہیں ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں وہی گناہ، وہی غلط کام،
وہی دھوکہ دہی، یہ سب موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو جیسا ادا کرنا ہے ویسا ادا نہیں کر پاتے ہیں، بس ہم برائے نام نماز ادا کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر سے فریضہ ساقط ہو جائے، اس لیے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کی اگر نماز ہو تو نماز کے اندر وہ تاثیر نہیں آتی ہے اور نماز انسان کو برائیوں سے نہیں روکتی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں سب سے بڑے معجزے کا تذکرہ کیا گیا۔ بہت سارے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ ان تمام معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے اس معجزے کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کفار و مشرکین کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا ہے جس کی آیتیں ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزرا۔ آپ سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ فلاں چیز ظاہر کیجئے، فلاں معجزہ لائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول پر رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم قبول حق کے ارادے سے، ہدایت کے ارادے سے اگر تم پوچھ رہے ہو تو یہ قرآن مجید جو سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ کافی ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تم لوگ راہ حق پر آنے کے لیے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کہا گیا۔ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیوں ہے؟ بہت سارے وجوہات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو علوم کا سرچشمہ ہے، جس سے کئی علوم نکلتے ہیں، یہ قرآن مجید ایسے شخص کے اوپر نازل ہوا ہے جو ایک امی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے بچپن میں پڑھائی لکھائی نہیں کی تھی۔ ایک امی شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کلام نازل کیا ہے جس سے دنیا کے بہت سارے علوم و فنون نکلتے ہیں۔ علوم و فنون کا مرکز ہے یہ قرآن مجید۔ ایک وجہ یہ ہوئی۔ دوسری وجہ اس قرآن مجید کے سب سے بڑا معجزہ ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور یہ ایسا کلام ہے کہ اس کلام کے جیسا کلام، اس کلام کے جیسی ایک صورت یا اس کلام کے جیسی ایک آیت بھی لوگ پیش کرنے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ اس کا کھلا چیلنج اللہ تعالیٰ نے کیا۔ قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پر اس قرآن مجید جیسا ایک کلام پیش کرنے کا کھلا چیلنج اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے کفار و مشرکین سے کیا۔ وہ دور شعر و شاعری کا دور تھا، وہ دور عربی ادب کا دور تھا، جس میں لوگ بڑی کمال والی شاعری کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس قرآن مجید جیسا ایک کلام پیش کر کے دکھائیں، تو وہ لوگ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے اور قرآن مجید جیسا کلام لانے سے وہ قاصر رہے، عاجز رہے۔ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہونے کی ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کے اور پچھلی قوموں کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسی قومیں جو مٹ چکی ہیں، جن کا خاتمہ ہو چکا ہے اور جو دنیا سے جا کر ایک بہت طویل عرصہ، ایک لمبی مدت گزر چکی ہے، ایسی قوموں کا تذکرہ اس قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے۔ ان کی تاریخ کو قرآن مجید کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ایک انسان یہ سب چیزیں لا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان تمام واقعات کا، ان تمام قوموں کا تذکرہ اس قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد
مشرکین کے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا گیا۔ مشرکین جب سمندری سفر پر جاتے تھے تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی تھی؟ اللہ نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب مشرکین مکہ، مشرکین عرب سمندری سفر پر جاتے تھے کشتیوں پر سوار ہو کر، پھر جب وہ موجوں کے تھپیڑوں میں آ جاتے، سمندری طوفان ان کے اوپر آ جاتا، سمندری طوفان میں پھنس جاتے، تو اس وقت ان کو ان کے معبودان اور ان کے بت کچھ نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت یہ پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، ان کے ہاتھ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھتے تھے۔ اس وقت ان کو توحید سمجھ میں آتی تھی، اللہ تعالیٰ سے پورے خلوص کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات دے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے نجات دیتا اور ان کی جان بچاتا اللہ تعالیٰ، تو پریشانی سے نکلنے کے بعد دوبارہ اسی شرک کی حالت کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ہم ان کو نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ مشرکین عرب سمندری جو سفر کیا کرتے تھے بڑا خطرناک سفر تھا ان کے لیے۔ یہ لوگ بری سفر بھی کرتے تھے، خشکی کا سفر بھی کرتے تھے، مگر خشکی کا سفر ان کے لیے اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا سمندری سفر تھا۔ خشکی کے سفر میں وہ لوگ بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں جاتے تھے، ان کے پاس اسلحہ جات ہوتے تھے، ہتھیار ہوتے تھے۔ اگر کوئی قافلے کو لوٹنے کے لیے ڈاکو آتا، چوروں کی جماعت آتی، تو وہ لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اور خشکی کے سفر میں وہ ایسے راستوں پر چلا کرتے تھے جو معروف راستے ہیں، جن کو وہ جانتے تھے، مگر جو سمندری راستہ ہے، سمندری سفر ہے، اس وقت ان کی تدبیریں کام نہیں آتی تھیں، ان کے لیے نیا سفر ہوتا تھا یہ۔ اس لیے یہ لوگ سمندری سفر میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ پریشانی کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، ہمارے اس دور کے مشرکین، کفار و مشرکین کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشرکین تھے ان سے گئے گزرے ہیں، ان سے خطرناک ہیں شرک میں۔ اس لیے کہ لأن الاولین كانوا یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ، جو پرانے لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین تھے، وہ خوشحالی میں شرک کیا کرتے تھے، مگر مصیبت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ مگر آج کے مشرکین ایسے ہیں کہ خوشحالی میں بھی اور مصیبت کے موقع پر بھی غیر اللہ ہی کو پکارتے ہیں، مصیبت کے موقع پر بھی ان کو اللہ یاد نہیں آتا۔ اس لیے اس دور کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین سے گئے گزرے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ عنکبوت کے آخر میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے ہمارے راستے دکھاتے ہیں، ان کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد محسنین، احسان کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ انسان جب مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے،
تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے دکھاتا ہے، اس کے اوپر ہدایت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مجاہدہ کیا چیز ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہاد یعنی مجاہدہ 4 چیزوں سے ہونا چاہیے۔ انسان 4 چیزوں سے مجاہدہ کرے گا تو راہ راست پر آئے گا، وہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ سب سے پہلا جہاد، جہاد النفس، یعنی اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرنا، اپنی جان کے ذریعے سے میدان جہاد میں قتال کرنا، جہاد کرنا، یہ جہاد النفس۔ دوسرا جہاد یہ ہے جہاد الہوا، انسان اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرے، اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف مجاہدہ کرے، لڑے اپنی نفسانی خواہشات سے، یہ دوسرا مجاہدہ ہے۔ تیسرا مجاہدہ جہاد الشیطان، شیطان کے خلاف انسان لڑے، اس لیے کہ شیطان انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو انسان شیطان کے خلاف لڑے، شیطان کی بات نہ مانے اور شیطان کو زیر کرنے کی کوشش کرے، یہ تیسرا جہاد۔ چوتھا جہاد جہاد الدنیا، دنیا کے خلاف جہاد، دنیا کے جو فتنے ہیں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، ان تمام چیزوں کے خلاف انسان جہاد کرنا چاہیے۔ جب ان 4 جہادوں پر انسان پورا اترتا ہے تو اس وقت انسان کو اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اور انسان ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور انسان کا مجاہدہ ان 4 چیزوں میں جیسا کم ہوتا رہے گا، انسان کے جہاد میں جیسی کمزوری آئے گی، ویسے ہی انسان کی ہدایت میں بھی کمزوری آئے گی اور انسان ہدایت کے اعتبار سے نیچے اترتا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ایک راستہ نہیں بلکہ راستے کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ سورہ روم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کا تذکرہ کیا ہے جو رومیوں اور فارسیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ رومی اور اہل فارس کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ جو رومی تھے یہ رومی اہل کتاب تھے، یعنی نصارہ تھے یہ لوگ، اور جو اہل فارس ہیں یہ لوگ مشرکین تھے، بت پرست تھے، یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، مشرک تھے یہ لوگ۔ تو جو مسلمان تھے یہ رومیوں کو چاہتے تھے، رومیوں کو پسند کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ رومی فتح یابی حاصل کریں، رومی غالب آ جائیں۔ اور جو مشرکین تھے وہ اہل فارس سے محبت رکھتے تھے، اس لیے کہ اہل فارس بھی مشرکین تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ اہل فارس اور اہل روم یہ دونوں اس وقت کی سپر پاور طاقتیں مانی جاتی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، تو اس جنگ کے اندر جو مشرکین تھے اہل فارس یہ لوگ غالب آتے ہیں اور اہل روم کو شکست ہوتی ہے۔ اہل فارس کی فتح یابی پر مشرکین خوب خوشیاں مناتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس پر تکلیف ہوتی ہے کہ جس جماعت کی فتح یابی کی وہ خواہش رکھے ہوئے تھے وہ جماعت مغلوب ہو گئی، اس جماعت کو فتح نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں بتایا ہے کہ اس جنگ میں بھلے سے کافروں کو، مشرکوں کو جنگ میں جیت حاصل ہوئی ہے، مگر عنقریب کچھ سالوں کے اندر یہ رومی فتح یاب ہوں گے، رومیوں کو جیت ہوگی، رومی غالب آئیں گے۔ قرآن مجید نے پیشن گوئی کی، اور اس واقعے کے 7 سال کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر رومیوں نے غلبہ حاصل کیا، کفار و مشرکین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ لوگ ہار گئے۔ جو قرآن مجید نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پیشن گوئی سچ واقع ہوئی،
اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں آگے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اے نبی آپ اپنے چہرے کو پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے پھیر دیجیے۔ یہ وہ فطرت ہے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بنایا ہے، لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری یکسوئی اور پورے خلوص کے ساتھ دین حنیف کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس دین کے جتنے ارکان ہیں اور اس دین کی جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ یکسوئی کے ساتھ قائم کیجیے، اور یہی وہ دین ہے جو دین انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ انسانوں کی فطرت میں اس دین اسلام کو رکھا گیا ہے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جو فطرت ہے، اس فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی سیدھا دین ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم دین کو قائم کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور اسلام کا جو سب سے بنیادی رکن ہے نماز، اس کو قائم کرو۔ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسکینوں اور رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ پھر آگے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ تم لوگوں کو جو سود دیا کرتے ہو تاکہ اس سود میں اضافہ ہو، تو یہ سود اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سود میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، مگر تم جو زکوٰۃ دیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، تو ایسی ہی زکوٰۃ دینے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دگنا اور تگنا ثواب دے گا، کئی گنا ثواب اللہ تعالیٰ ایسے زکوٰۃ دینے والوں کو دے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سود کی قباحت بیان کی کہ سود سے کبھی معاشرے کے اندر اچھائی نہیں آئے گی، سود سے کبھی لوگ مالدار نہیں بنیں گے۔ اللہ نے بتایا کہ سود سے کبھی مال میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ سود سے مال میں اضافہ ہوگا، مگر حقیقت میں سود سے مال میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لہذا معاشرے کے اندر سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، سود کو ختم کرنا چاہیے، اور جو مالدار لوگ ہیں یہ صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ سے معاشرہ سدھرتا ہے اور زکوٰۃ سے معاشرے کی غربت ختم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ جو قرآن مجید حکمت والی کتاب ہے، اس محکم کتاب کی یہ آیتیں ہیں ھدی ورحمۃ للمحسنین، اور یہ قرآن مجید نیک لوگوں کے لیے، اچھائی کرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، جو لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے. ایسے ہی لوگ قرآن مجید کے احکام سے، قرآن مجید کی آیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا اثر قبول کرتے ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو قرآن مجید سے نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں. خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے سے روکتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو اور بیکار قسم کی باتوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکائیں. اور قرآن مجید کی آیتوں کو یہ مذاق بناتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن رسوا کو عذاب ملنے والا ہے. یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو راہ راست سے دور کرنے کے لیے فسق و فجور اور غلط چیزوں کو خریدتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد موسیقی اور گانا بجانا ہے. جو لوگ موسیقی اور گانا بجانا خریدتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے کہ لوگ راہ حق سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، قرآن مجید سے دور کرتے ہیں، اسلام سے دور کرتے ہیں. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ مشرکین جا کر کے جو گانے والی عورتیں ہوتی تھیں، جو بہت اچھا گایا کرتی تھیں، ایسی عورتوں کو خرید کر کے لائے تاکہ ان کے گانے سے، ان کی آواز سے لوگوں کو قرآن مجید سے دور کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو اسی قسم میں شامل ہیں وہ سارے لوگ جو معاشرے کے اندر گانے بجانے کو عام کرتے ہیں، معاشرے کے اندر موسیقی کو عام کرتے ہیں. آج کے دور میں موسیقی کی جتنی بھی شکلیں ہیں، خواہ اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہوں، خواہ اس کو لوگ اچھا نام دیتے ہوں، اس کو کلچر کا نام دیتے ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس آیت کی وعید میں شامل ہیں، جس سے انسان کا دل ذکر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جس سے انسان کا دل قرآن مجید سے دور ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. اور جس طرح ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو دنیا میں مذاق بنا رکھا تھا، ان کی حرمت کو پامال کیا تھا، اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے گا کہ ان کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا، ذلیل کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. پھر اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے. اس کے اندر حضرت لقمان یہ ایک حکیم انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست، حکمت اور دین کو سمجھنے کا بہت اچھا انداز حضرت لقمان کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ حضرت لقمان کی حکمت بہت مشہور ہے اور ان کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے مفسرین نے کہ حضرت لقمان کسی انسان کے غلام تھے. کوئی ان کا آقا تھا. ان کے آقا نے ایک دن ان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے اندر سے جو سب سے اچھے اعضاء ہیں اس کے 2 اعضاء لاؤ. حضرت لقمان علیہ السلام بکری کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے اس بکری کا دل اور زبان اس آقا کے پاس پیش کرتے ہیں. کچھ دن کے بعد ان کا آقا پھر یہی حکم دیتا ہے کہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 سب سے اچھے اعضاء لاؤ. دوسرے مرتبہ آقا یہ کہتا ہے کہ بکری ذبح کرو اور اس بکری کے اندر سب سے جو برے اعضاء ہیں
وہ دو برے اعضاء کو لاؤ. تو حضرت لقمان علیہ السلام دوسری مرتبہ بھی زبان اور دل پیش کرتے ہیں. جب ان کا آقا ان سے پوچھتا ہے کہ دو اچھے اعضاء بھی یہی تھے، اور جب کہا گیا کہ سب سے برے اعضاء لاؤ تب بھی تم یہی لا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ زبان اور دل یہ دونوں کسی چیز کے سب سے اچھے اعضاء بھی ہوتے ہیں، اور یہ بگڑ جائیں تو اس سے برے اعضاء کوئی نہیں ہوتے. انہی دو چیزوں پر انسان قائم ہے، اور انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان کا صلاح یا انسان کا فساد قائم رہتا ہے. تو یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی ان نصیحتوں کا تذکرہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک سے روکا، شرک سے متنبہ کیا. فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. ظلم سے روکا. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس شرط کے ساتھ کہ والدین شرک کا حکم نہ دیں. اگر شرک کا حکم دیتے ہیں والدین تو والدین کی اطاعت و فرما برداری واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے. پھر اس کے بعد صبر کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا. ان تمام چیزوں کی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی. پھر اس کے بعد سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 غیبوں کا تذکرہ کیا، 5 ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت کب واقع ہونے والی ہے، قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. احادیث کے اندر قیامت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کا تذکرہ تو موجود ہے، مگر قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، اس کا قرآن مجید کے احادیث کے اندر تذکرہ نہیں ملتا ہے. اس لیے آج کل جو ایک میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ کے اندر کہ فلاں دن قیامت آئے گی، فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی، فلاں سال کے فلاں دن میں قیامت آئے گی، اس طرح کے میسیجز غلط میسیجز ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قیامت بالضبط کس دن آئے گی، دن کا پتہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. بس ہم جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے. بارش کا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. کہاں کس علاقے میں بارش ہوگی، کس علاقے میں بارش نہیں ہوگی، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. موسمیات کی خبر دینے والے خبر دیتے ہیں موسم کا پتہ لگا کر، موسم کا اندازہ لگا کر کہ اس علاقے میں آج بارش ہو سکتی ہے، مگر یہ صرف ظن غالب کی بنیاد پر بولتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے بیان کردہ وقت کے مطابق بارش نازل نہیں ہوتی ہے، اور جہاں یہ لوگ بولتے ہیں اس کے مطابق بارش، تو یہ لوگ بھی بالضبط بتا نہیں سکتے بارش کے سلسلے میں. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہوتا ہے، عورت کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے. آج کل جدید آلات آ چکے ہیں، ان جدید آلات کے ذریعے سے اس جنین کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ تو معلوم کیا جا سکتا ہے. مگر وہ لڑکا آگے چل کر کیا ہوگا، نیک بنے گا یا برا بنے گا، وہ لڑکا خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، ان تمام چیزوں کا علم یہ آلات نہیں دے سکتے.
صرف اس کے جنس کو بتا سکتے ہیں، یہ جنس کو بتانا کافی نہیں ہے، اس لڑکے کے سلسلے میں اور بھی معلومات ہیں، یہ ساری معلومات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، یہ آلات یہ معلومات نہیں دے سکتے۔ پھر چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل کیا کرے گا، کل کیا حاصل کرے گا، کل کیا عمل کرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے۔ اور پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا، کس سرزمین میں مرے گا، کس شہر میں مرے گا، یہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ عمر کے کس مرحلے میں مرے گا، بچپن میں مرے گا یا بڑھاپے میں مرے گا یا جوانی میں مرے گا۔ ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انصار کی کچھ لڑکیاں آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھنے لگیں، کچھ گیت گانے لگیں وہ لڑکیاں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی۔ اشعار پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کیا ہونے والا ہے اس کو جانتا ہے۔ جب یہ چیز سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً ان لڑکیوں کو ٹوکا اور بتایا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، میں بھی غیب نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو آپ نے گھڑ لیا ہے؟ یہ آپ کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق کلام ہے۔ اس کلام کو کیوں نازل کیا گیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ایسے قوم کو ڈرائیں کہ آپ سے پہلے ان میں کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا، اور تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا، عرب قوم کے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ جتنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے سب دوسری قوموں سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ اس قوم کے اندر آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام عربوں کے اندر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام بھی عربوں کے اندر آ چکے تھے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص قبیلہ تھا قریش، خاندان قریش، اس خاندان قریش کے اندر اب تک کوئی نبی آیا نہیں ہے، اور آپ اس خاندان قریش کے پہلے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کی تعریف کی ہے، فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیتوں پر ایسے بندے ایمان رکھتے ہیں کہ جب ان آیتوں کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، ہماری آیتوں کے آگے جھک جاتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اور وہ استکبار یعنی تکبر سے کام نہیں لیتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہوتے ہیں ان کی صفت بتائی گئی کہ قرآن مجید کی آیتوں کو جب سنتے ہیں تو یہ اثر قبول کرتے ہیں اور اللہ
اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بتائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان لوگوں کی کیفیت اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں رات کے وقت. یہ رات بھر سویا نہیں کرتے بلکہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. کس لیے الگ ہوتے ہیں؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ لوگ راتوں میں جاگ کر اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید, ان دونوں جذبات کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے اس کے اندر سے خرچ کرتے ہیں. تو نیک بندوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ لوگ قیام اللیل کے پابند ہوتے ہیں, رات کی نماز کے پابند ہوتے ہیں. قیام اللیل صرف رمضان کے اندر نہیں ہے بلکہ قیام اللیل رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی کرنا چاہیے. تہجد کی نماز کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے جس کی شریعت کے اندر قرآن و حدیث کے اندر بڑی تاکید آئی ہے, جس کے بہت سارے فوائد بتائے گئے. یہ لوگ میٹھی نیند کو چھوڑ کر کے اس سے زیادہ میٹھی چیز جو ان کی نظر میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ سے تسبیح و مناجات, ان چیزوں کی طرف یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. ان لوگوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا دے گا؟ آگے فرمایا گیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. ان بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں ان کو کوئی نفس نہیں جانتا. کسی کے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسا بدلہ دے گا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی کیا چیزیں عطا کرے گا جن سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی. یہ مخفی ہے, یہ ایک سیکریٹ ہے. کہا گیا کہ فلا تعلم نفس, کوئی نفس نہیں جانتا. اس کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں, انبیاء بھی شامل ہیں. فرشتوں کو اور انبیاء کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزار بندوں کو کیسا بدلہ دے گا. اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی ہے جو بخاری شریف کے اندر مروی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, ایسی جنت میں نے تیار کر رکھی ہے ما لا عین رأت, جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, ولا اذن سمعت, جس کو کسی کان نے نہیں سنا, ولا خطر على قلب بشر, اور ان نعمتوں کا تصور, ان نعمتوں کا خیال کسی انسان کے دل میں نہیں ہوا. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. ان نعمتوں کو مخفی کیوں رکھا گیا, چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ علامہ سعدی نے لکھا ہے کہ لوگ دنیا کے اندر جو عبادت کرتے تھے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرتے تھے. رات کی تنہائی میں اٹھ کر یہ لوگ عبادتیں کرتے تھے. ان کی عبادت لوگوں سے مخفی تھی, لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی. تو یہ لوگ عبادت جس طرح سے کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اسی طریقے سے دے گا کہ ان کی نعمتوں کا اندازہ کسی کو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون, یہ جزا ہے ان کے اعمال کی, یہ بدلہ ہے ان کی نیکیوں کا, ان کی اچھائیوں کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا تھا. بنی اسرائیل کے لیے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہادی بنایا تھا, رہنمائی کرنے والا. پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے بنی اسرائیل کے اندر سے کچھ پیشوا بنائے, کچھ رہنما بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. ان کو یہ رہنمائی کیسے حاصل ہوئی؟
ان کو پیشوا کیوں بنایا گیا؟ ان کے اندر دو صفتیں تھیں. اللہ نے بتایا لما صبر، انہوں نے صبر کیا. پہلی صفت صبر، اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بتایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. تو یہ دو صفتیں ہیں جن صفتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کا رہنما بنایا، بنی اسرائیل کا پیشوا بنایا. علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ اگر قوموں کی لیڈری کرنا چاہتے ہو، قوموں کی پیشوائی کرنا چاہتے ہو، رہنمائی کرنا چاہتے ہو، تو اپنے اندر یہ دو صفتیں پیدا کرو. اپنے دل میں صبر پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین پیدا کرو. اس لیے کہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے دین کے سلسلے میں امامت حاصل کی جا سکتی ہے، دینی امور کے سلسلے میں امامت حاصل کی جا سکتی ہے. بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ صبر اور یقین کے ذریعے سے دین کے اندر امامت حاصل کی جا سکتی ہے، دین کے اندر سرداری اور لیڈری حاصل کی جا سکتی ہے. یہ سورہ سجدہ تک تفسیر ہوئی. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سورہ احزاب اور اس کے بعد کی تفسیر کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جب تک دنیا کے اندر رکھے توحید کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو.